السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 541، سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 36، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربی، اے میرے رب، انہن بلا شبہ انہوں نے یعنی بتوں نے اضللنا گمراہ کیے ہیں، کثیرن بہت سے، من الناس لوگ، فمن چنانچہ جس شخص نے تابعانی میری پیروی کی، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، ومن اور جس نے عصانی نافرمانی کی میری، فإنک تو بے شک تو غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ ابراہیم کی یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ ان بتوں نے یعنی اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بت پرستی، بت پوجا، قبر پوجا یا مردہ پوجا، اللہ کے غیر کو پوجنا، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اور ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ بت پوجا نے بہت سے لوگوں کو یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی راستہ بندے کو کہیں لے کر جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ راستہ فلاں علاقے کی طرف لے جانے والا ہے، حالانکہ بندہ جاتا خود ہے، لیکن الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یہ راستہ اس ملک اور اس شہر سے اس ملک اور بستی اور شہر کو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی بت پوجا کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چل پڑے، اور یوں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ جہنم اللہ نے کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں، منافقوں کے لیے بنائی، وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور کافر ہوں گے، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بت پرستی عام ہونے کی وجوہات میں سے ایک تو یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہی چیز تسلیم کروں جو میرے حواس خمسہ میں آ جائے، یعنی دیکھنے میں، سننے میں، یا محسوس کرنے میں، یا اس کے علاوہ میں۔ تو بہت سے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے کہ وہ جھوٹے خدا بنا کر، بت بنا کر ان بتوں کو اپنے سامنے رکھتے،
اور ان بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگ بت پوجا میں اس لیے مبتلا ہوئے اور ہلاک ہوئے کہ وہ خدا کو اپنی آنکھوں سامنے دیکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تیرے لیے ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو صاف سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو بت پرستی میں مبتلا ہونے والے بت بنا لیتے ہیں اور پھر ان بتوں کی پوجا ہوتی ہے کہ ان کے ذام میں اللہ یا اللہ کی پرچھائی یا اسی طرح اللہ کی مختلف صورتیں بنا کر یا بزرگوں کی بت اور مورتیاں بنا کر وہ ان کو پوجتے کہ اللہ کو اور معبود کو وہ اپنی آنکھوں سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے اور بت پوجا کرنے کی وجہ سے جہنم کے راستے پر چلے اور شیطان کے پیروکار اور شیطان کی پوجا کرنے والے اور اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرنے والے ہوئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں تب ایمان لاؤں گا جب میں اللہ کو سامنے دیکھوں گا، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے دیدار کا شوق رکھتا ہو، ایمان لانے کی شرط نہیں بلکہ دیدار الہی کا شوق رکھتا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کا شوق کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں اس پہاڑ کو دیکھ۔ اور اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ پاش ہوا اور خر موسیٰ صاعقا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے یا اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جب اہل جنت میں ہوں گے تو پروردگار بندہ مومن کا یہ شوق پورا کرے گا اور اللہ اپنا دیدار اہل جنت کو کروائے گا، اور یہ اس دن اور آخرت اور جنت کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہوگی کہ ایمان والے بندے پروردگار عالم کا دیدار کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ایک وجود رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان ہے۔ اور اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے، اللہ اپنا دیدار کروائے گا کہ اللہ کوئی خیالی یا ہوائی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک وجود ہے اس کی شان مطابق۔ اور بندہ مومن ایماندار اہل ایمان جنت میں پہنچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اسی طرح بت پرستی کی ایک دوسری وجہ وہ ہے غلو کرنا۔ غلو کسی بھی چیز کے اندر ہو وہ حرام ہے، اور ہم سے پہلے کی امتیں اسی غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئیں۔ غلو چاہے محبت میں ہو ہلاکت کا باعث، غلو چاہے دشمنی میں ہو ہلاکت کا باعث۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی اور غلو کیا، دشمنی بھی ہلاکت، یہاں غلو بھی ہلاکت، وہ ہلاک ہو گئے۔ بت پرستی کی ایک بہت بڑی وجہ، صنم پوجنے کی ایک بہت بڑی وجہ، بزرگوں کی قبروں کو پوجنے کی ایک بہت بڑی وجہ، اور ان بزرگوں کی قبروں پر بازار اور دربار اور آستانے بنانا اور بزرگوں کو پوجنا، یہ بھی محبت کے اندر غلو ہے۔ چاہے بزرگ زندہ ہو اور اس کی قدم بوسی کے نام پر پوجا جائے، یا بزرگ زندہ ہو اور اس کو سجدے کیے جائیں، یا بزرگ مر جائے اور بزرگ کی قبروں پر سجدے ہوں،
جیسا کہ پاک پتن میں اور بری امام میں اور گولڑے میں اور اجمیر میں اور حجویر میں اور اس طرح دیگر جگہوں پر سجدہ کرنے والے قبروں کو اور مٹی کے ڈھیریوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس بت پوجا، صنم پوجا، بزرگ پوجا، مردہ پوجا اور قبر پوجا کی؟ وہ ہے محبت کے اندر غلو۔ جب محبت میں غلو ہوتا ہے تو پھر پوجا پاٹ شروع کر دی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ کے ماں سوا پوجا جائے وہ طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، فتح المجید شرح کتاب التوحید۔ ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ پوجا گیا وہ طاغوت ہے۔ وہ اپنی عبادت کا کہے طاغوت، اس نے نہیں کہا تو وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن وہ طاغوت کہ اسے پوجا جا رہا ہے، مطلب اس بزرگ کی پوجا نہیں ہو رہی، ابلیس اور شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور یہ قبر پوجا، مردہ پوجا، مورتی پوجا، بزرگ پوجا، یہ سب محبت کے اندر غلو کی نشانیاں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان بزرگوں کی محبت میں غلو کیا اور ان بزرگوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کلمہ گو مشرکوں کا بھی یہی حال ہے، مرے ہوئے یا زندہ بزرگوں کی محبت میں غلو کیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا، سجدے کرنا شروع کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے ماں سوا کے لیے سجدہ کرنا ہے جبکہ سجدہ لغیر اللہ حرام ہے، تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے سجدہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سجدہ فقط ایک اللہ کو کرنا ہے، نہ سورج کو سجدہ نہ چاند کو سجدہ، ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور کبھی پوجا جاتا ہے اللہ کے غیر کو اس سے ڈر کر اور خوف اور امید کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، تو بت پرستی کی ایک بہت بڑی وجہ کسی کی محبت میں غلو کر کے اس کی پوجا شروع کر دینا، یہی وجہ بزرگ پوجا، قبر پوجا، مردہ پوجا میں ہے کہ یہودیوں نے غلو کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر کو، نصارہ نے غلو کیا، مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا علیہ والسلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، یعنی بت پوجا کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی کے اندر اور جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب جو میرا نافرمان ہے، جس نے میری نافرمانی کی، تو فرمایا کہ یا باری تعالیٰ آپ بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ ہاں جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہے کہ اللہ کے ایک خلیل ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا ہے؟ بندہ جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر بھی لا تشرک باللہ، اللہ خالق و مالک کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے دین ابراہیم، یہ ہے صراط ابراہیم علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ جو نافرمانی کرے تو پھر آپ بڑے بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، سورہ المائدہ کے اندر آپ اگر ان کو عذاب دیں تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور یا باری تعالیٰ اگر آپ ان نافرمانوں کو بخش دیں تو وہ آپ کی صفت ہے کہ آپ بڑے ہی غالب اور بڑے ہی حکمت والے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور ساری نماز میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، مطلب آپ کو پورا غلبہ حاصل ہے، اور اگر آپ بخشیں تو آپ بخش بھی سکتے ہیں۔
تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ طائف والوں نے حضور کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، مگر نبی علیہ السلام بد دعا نہیں دیتے، دعا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس جاہل میری قوم کو ہدایت سے نواز دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بخشش کا اور رحمت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کافر اور ظالم اور منکر قوم اور امت کے لیے دعا کرنا درست ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اللہ بخشنے والا ہے، ان کو ہدایت پر لے آئے اور یہ اللہ کی بخشش میں حصے دار، اللہ کی بخشش کو پا لیں، یہ ہدایت پر آ جائیں اور اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کو پا لیں۔ ورنہ یاد رکھیے جو کافر اور مشرک ہو کر مر گیا اس کے لیے نہ بخشش ہے نہ اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ ہاں اللہ کی بخشش اور رحمت کس کے لیے ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی بخشش اور رحمت مومنین و مسلمین کے لیے ہے اور اللہ کا عذاب کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ تو بڑا بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور مطلب کیا ہے کہ انہیں ہدایت دے دے اور یہ بخشش کے قابل ہو جائیں اور یہ رحمت کے قابل ہو جائیں۔ ورنہ کوئی کافر اور مشرک ہو کر مر گیا، یا جس کا کافر اور مشرک ہو کر مرنا معلوم ہو گیا، اگر کسی کا کافر اور مشرک ہو کر ہی مرنا معلوم ہو گیا، یعنی اللہ نے پیغمبر کو بتا دیا کہ اب ان بے ایمانوں میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کافروں میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر دعا کچھ اور ہوگی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور جیسا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، مطلب ان کافروں کو جڑ سے اکھاڑ دے، انہیں ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کر دے، ان کافروں کو نیست و نابود کر دے، ان کافروں کو ان کی اولاد بیویوں اور نسلوں سمیت تباہ برباد کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے پیغمبر نوح کو بتا دیا تھا اب کوئی بے ایمان نہیں لائے گا مزید۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے بد دعا کی، فرعون اور آل فرعون، ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے ہمارے رب ان کافروں کے مال مٹا دے، ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اتنی بڑی بد دعا کی؟ اس لیے کہ فرعونیوں نے خود یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم جتنے بھی معجزے لے کر آ جاؤ، ہم نے فائنل فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری بات کوئی نہیں ماننی۔ تو یہاں حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ جب امید ہو کہ ان کافروں میں کوئی ایمان لے آئے گا تو پھر دعا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنی ہے دعا۔ اور ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ اب کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں، اس لیے ہم دعوت و جہاد کا کام کریں، ساتھ دعا کا کام کریں۔ اللہم اہدی قومنا فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ہماری ان قوموں کو ہدایت دے دے، اور یہ کہ یہ جاہل ہیں، یہ کہ یہ جاہل ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بت پوجا نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پتہ چلا کہ غلوب ہلاکت کا باعث ہے، محبت میں ہو تب بھی ہلاکت، دشمنی میں ہو تب بھی ہلاکت۔ لوگ بت پوجا میں
اور بزرگ پوجا میں مبتلا ہوئے، محبت کے اندر غلو کر کے، اور وہ پھر ہلاک کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔